کرام، حاضرین و حاضرات و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم اور آپ ایک اللہ کے برگزیدہ بندے عظیم ولی کامل کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر آئے ہیں۔ اللہ رب العزت جل جلالہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، اور جو کچھ مجھ سے پیشتر محب گرامی حضرت مولانا سید امین القادری صاحب نے خطاب فرمایا، اس پر امت مسلمہ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ معروضات پیش کروں، جس طریقے سے پڑھاؤں عقیدت و محبت میں ڈوب کر، اسی طریقے سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کا دور دوستی کرنے کا دور ہے، تعلق قائم کرنے کا دور ہے، رابطہ بڑھانے کا دور ہے، اور اس کے لیے آج دور جدید کے اندر سوشل میڈیا کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو واٹس ایپ، فیس بک اور ٹویٹر وغیرہ کے ذریعے انسان پلک کے جھپکتے نہ جانے کتنے دوست بناتا ہوا نظر آتا ہے۔ کل تک ایک دوست ملنا مشکل تھا، آج گروپ جوائن کر لیں تو پلک کے جھپکتے ہزاروں دوست بن گئے۔ لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، چونکہ میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، آلریڈی وقت زیادہ ہو چکا ہے اور فلائٹ بھی ہم کو پکڑنی ہے، مختصر سے وقت میں کچھ پیغام آپ کو دوں گا اور سمجھانا چاہوں گا کہ صحیح معنوں میں ہمارا دوست کون ہے اور ہمیں کس سے اپنے رابطے کو مضبوط کرنا چاہیے۔ انسان بنتا ہے تو دوستوں کی بنیاد پر، اور بگڑتا بھی ہے تو دوستوں کی بنیاد پر۔ اچھا دوست ہو انسان اچھا بن جاتا ہے، برا دوست ہو تو انسان کی آوارگی میں کوئی کمی نہیں ہوتی، بلکہ آوارگی کے راستے پر چلنا وہ شروع کر دیتا ہے۔ عرض یہ کر رہا تھا، ہم دوستی کسی سے کیوں کرتے ہیں؟ ہماری دوستی کا مقصد ہوتا ہے کہ ہم اس سے دوستی کریں جو مصیبت میں کام آئے، پریشانی میں کام آئے، تکلیف میں کام آئے۔ کسی فٹ پاتھ پہ چلنے والے انسان سے اور غربت کی چکی میں پیسے جانے والے انسان سے کوئی دوستی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ پھٹے پرانے کپڑوں میں اگر کوئی زندگی گزارتا ہو، انسان اس سے دوستی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ جھونپڑے میں اگر کوئی رہنے والا ہو تو انسان اس سے دوستی کرنا پسند نہیں کرتا، بلکہ وہ جانتا ہے یہ خود غریب ہے، مجھے کیا دے گا، یہ خود مصیبت میں ہے، میری مصیبت کیا دور کرے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، انسان مالدار سے دوستی کرتا ہے، انسان عہدیدار سے دوستی کرتا ہے، انسان تاجدار سے دوستی کرتا ہے، تاکہ ان کی دوستی دنیا میں کام آئے، پریشانی کے موقع پر کام آئے، مصیبت میں کام آئے۔ لیکن بہت سارے دوست دنیا کے ایسے ہوتے ہیں جن کی پوزیشن یہ ہوتی ہے، اچھے دوست ہونے کے باوجود ایک پیریڈ ایسا آتا ہے، صلاحیتوں کے باوجود وہ اپنے دوست کی مدد نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر ایسی جگہ پر آپ موجود ہیں جو جنگل و بیابان ہے، وہاں آپ کسی مصیبت میں گرفتار ہو گئے اور آپ کا تعلق کسی عہدیدار سے ہے، آپ کا نیٹ ورک ہی نہیں چل رہا، وہ وہاں پر آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ پریشان
پریشان ہیں اور وہ آپ کی پریشانی میں مدد کرے۔ اللہ اکبر۔ اسی طریقے سے آپ غور کرتے چلے جائیں تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ دنیا کے بہت سارے مدد کا دعویٰ کرنے والے ہماری مدد کو وہاں نہیں پہنچ پاتے جہاں ہمیں شدید مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر بہت سارے ایسے بھی ہیں جن کا نیٹ ورک بھی اسٹرانگ ہے، جن کے پاس ہاٹ لائن والی پوزیشن ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ وہاں وہ مدد کا ہاتھ کھینچ لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی کے جسم سے روح پرواز کر گئی تو مرنے کے بعد اب وہ قبر میں مدد کو نہیں پہنچ پاتے، قبر میں دستگیری کو نہیں پہنچ پاتے۔ اب قبر ہی میں جب مدد کو نہیں پہنچ پاتے تو حشر میں کیسے مدد کریں گے، میدان محشر میں کیسے مدد کریں گے؟ آج کا انسان ان لوگوں سے اپنے رابطے کو مضبوط کرنے کی کوشش کرتا ہے جن کے رابطے کے بعد وہ اگر محسوس کرے تو ایک پیریڈ میں وہ رابطہ منقطع ہوتا نظر آتا ہے اور ایک پیریڈ کے اندر ان کے مدد کے ہاتھ کو کھینچتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آئیے ہم قرآن سے پوچھتے ہیں، اے قرآن کوئی ایسا بھی ہے جو ہماری مدد قبر میں بھی کرے اور ہماری مدد آخرت میں بھی کرے؟ ہے کوئی ایسا دوست جس سے ہم دوستی کریں تو ان کی دوستی دنیا میں بھی کام آئے اور ان کی دوستی آخرت میں بھی کام آئے؟ تو قرآن جواب دے گا، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ قیامت کے دن بعض جگری دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے مگر پرہیزگار۔ یعنی اگر کسی انسان نے کسی متقی سے دوستی کی، کسی پرہیزگار سے دوستی کی، کسی اللہ کے ولی سے دوستی کی تو اس کی دوستی اللہ عز و جل اس طریقے سے فائدہ پہنچائے گی، وہ دوستی اللہ والوں کی دوستی اس طرح سے فائدہ پہنچائے گی کہ قیامت میں جب بعض جگری دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے